بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی مجمع ہے. بلند آواز سے اپنے پروردگار کی صدا بلند کریں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. آج تم کہو گے مولا جلدی آ. جب مولا آئے گا وہ آپ تمہیں کہے گا تم جلدی آ. مل کے کہا کرو یا امام المنتظر. شاباش. یا امام المنتظر. یا امام المنتقم. یا وارث خون حسین. یا وارث خون عباس. یا وارث خون علی اکبر. یا وارث خون علی اصغر. یا وارث خون امیر قاسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود. حجت اللہ الموجود. رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین. مدینۃ للمسکنین. شریک القرآن. وارث قرآن. مظہر الایمان. کامل الکفر والطغیان. دافع الظلم والعدوان. امامنا و امام الانس والجان. صاحب العصر والامر. مومنین کرام عزاداران امام مظلوم. میں جہاں بھی مجلس پڑھوں میں ریت امام زمانہ علیہ السلام کو امام کے نام ضرور سناتا ہوں. یہ میرا خطبہ ہے. اس میں میں امام کے نام پکاروں گا. مسکرا مسکرا کے اپنے سردار کے نام سنو. اپنے چیف کے نام سنو. ریت تو خوش ہوتی ہے جب سردار کے نام لیے جائیں. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں ظاہر آل محمد. قائم آل محمد. منتقم آل محمد. وارث آل محمد. نور آل محمد. برکت آل محمد. مسرت آل محمد. عید آل محمد. تنویر آل محمد. توقیر آل محمد. تعبیر آل محمد. تصویر آل محمد. بقیت الاولیاء. بقیت الاوصیاء. بقیت الانبیاء. بقیت الائمہ. بقیت اللہ فی الارض. اس مقدس منبر کا وارث. اس ذکر کا وارث. علم کا وارث. جھولے کا وارث. تعزیے کا وارث. ذوالجلالوں کا وارث. امام بارگاہوں کا وارث. ولیوں کا وارث. وصیوں کا وارث. نبیوں کا وارث. سلونی کا وارث. معراج کا وارث. مباہلے کا وارث. کیا بات ہے. غدیر کا وارث. اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث. زمزم کا وارث. صفا و مروہ کا وارث. یتیموں کا وارث. مسکینوں کا وارث. غریبوں کا وارث. جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خاص وارث. شاباش شاباش. بہت خوبصورت استقبال کیا تم نے اپنے زمانے کے امام کے ناموں کا. اس دور میں 11 اماموں کی دستار کا اکیلا وارث. علماء کا وارث. خطباء کا وارث. ذاکرین کا وارث. مقررین کا وارث. مکہ کا وارث. مدینہ کا وارث. کربلا کا وارث. کاظمین کا وارث. نجف کا وارث. شہنشاہ معظم سلطان مکرم. مرکز و محور کائنات. امام مہدی. وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل
इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या लैतनी कुन्तु मअकुम फाफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अपनी ज़बानों को मुअत्तल करो पाक दरूद के साथ। आपके इलाके में मेरा पहला चांस है। वैसे आपकी सिरदर्दी में मैं काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ। अय्याम अज़ा में मौला का पैगाम लेके दर्स लेके जगह जगह पहुँचते हैं। आज इमाम ने आपके यहाँ ड्यूटी लगाई है तो आप भी कोशिश कीजिएगा ज़र्फ बड़ा करके सोचों को निकाल के शहंशाह ज़माना का जिक्र सुनिए। शाबाश। करूँगा, बहुत मुश्किल नहीं करूँगा, अरबी नहीं झाड़ूंगा कि मैं अपने आप को कुछ साबित कर सकूँ, नहीं, क्योंकि मेरा एक मकसद है, मैं जहाँ भी जाऊँ इमाम की रैयत को, अज़ादारों को, मातमियों को इमाम का पैगाम सुनाऊं ताकि जो अंदर एक हुर सो रहा है वो जाग जाए। आप ही कहते हैं एक हुर तो है ना, अंदर सो रहा है, वो जाग जाए। उसको जगाने की कोशिश करता हूँ। वारा पढ़ने नहीं आया, इधर वारा पढ़ूंगा उधर वारा पढ़ूंगा, नहीं। दिल ये है, अगली मजलिस पढ़नी है, लेकिन दिल ये है अल्लाह करे इमाम को सिर्फ आपकी जरूरत है। मेरी गुफ्तगू सुन के आप ही तैयार हो जाओ, इमाम का ऐलान हो जाए। शाबाश शाबाश शाबाश। एक नारा लगाते हैं हम सब अपने जलूसों में जगह जगह, है हमारी दस्तगाह। आसान सा नारा है, हमारे बच्चों को भी आता है, बड़ों को भी आता है हमारी दरसगाह। शाबाश। दरसगाह किसे कहते हैं? जहां से शाबाश, बड़े अच्छे लोग, कमाल लोग बैठे हो। दरसगाह उसे कहते हैं जहां से दर्स मिले, जहां से सबक मिले। ये हमारा नारा नहीं, हकीकत में करबला हमें सबक देती है, करबला हमें दर्स देती है। क्या दर्स देती है, क्या सबक देती है? चले करबला, बिस्मिल्लाह, मिलके करबला चलते हैं। हर इमाम के नौकर को सलाम करते हैं। पहली बात यहाँ लोग की अर्ज करता जाऊं, कभी भी न कहा करो अल्लाह मुझे मोहम्मद आले मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। ना कहा करो तेरी मेरी जुर्रत नहीं मोहम्मद आले मोहम्मद के नक्शे कदम, जुर्रत ही नहीं। हाँ ये जरूर कहा करो परवरदिगार मुझे हुर के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक, मुझे आले मोहम्मद के नौकरों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा, मुझे आले मोहम्मद के आशिकों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा, ताकि मैं उनके नक्शे कदम पे चल के अपने इमाम तक पहुंच पाऊं। शाबाश। और सब मिलके करबला वालों को सलाम। हमारा सलाम हो करबला वालों, तुम्हारी भी वैसे क्या बात है। पूरी रूए जमीन कहती है सलाम या हुसैन। हर बंदा, हर मोमिन, हर मातमी, हर अज़ादार कहता है सलाम या हुसैन। करबला वालों तुम्हारा मकाम कौन समझे, तुम्हें हुसैन कहता है मेरा सलाम हो। कायनात भाई शाबाश, जिंदाबाद मीरपुर, बहुत खूब। कायनात हुसैन को सलाम करे, हुसैन आशिकों को सलाम करता है। तो मामूली काम नहीं है। करबला वालों आपको इमाम मज़लूम ने सलाम किया था, जरा हमें बताओ आपने क्या किया था? इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए, इतना बुलंद मर्तबा पा गए। कहने लगे हमने सिर्फ एक काम किया था, हमने हुसैन से हुसैन मांगा था। बड़ी मुश्किल बात है, मांगी गई। जिंदाबाद मीरपुर। ये है अदा, ये है मकसद अदा। हमने हुसैन से हुसैन मांगा था, हुसैन से दुनिया नहीं मांगी थी, हुसैन से माल नहीं मांगा। हमें हुसैन कहते रहे मुझसे कुछ मांगो, यजीदी फौज मेरी जान की दुश्मन, मेरी जात की दुश्मन, ये तो मुझे कत्ल करना चाहती, मुझसे कुछ मांगो। लालची लेके चले गए। जिनको मैं बड़े आसान अल्फाज में बच्चों तक पैगाम पहुंच जाए, जितने भी लालची थे ना कुछ तो लग जाए।
कोई चीज तो मिल जाए वो लेके चले गए, खालिस प्योर आशिक बैठे रहे। सरकार ने कहा चले जाओ, मैं तुम्हें जन्नत देता हूं, मुझे छोड़ दो। कदमों पे हाथ रख के कहते हैं हुसैन तेरी जूती के कुर्ब से कोई बड़ी जन्नत है तो हम नहीं जानते। क्या बात है, क्या बात है, यही तो जन्नत है। तेरा कुर्ब तो जन्नत है, तेरा साथ तो जन्नत है। मौला हम क्या करें, कहां जाएं? एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 70 मर्तबा हमारे टुकड़े कर दिए जाए, मार दिए जाए, फिर जिंदा किए जाए, फिर भी तेरे हैं। ये है दर्से करबला, ये है वफा। कहां वफा शुरू होती है? जहां बंदा बेसवाल हो जाए। जहां सवाल है वहां वफा नहीं है। मुश्किल सी बात है, पता नहीं मैं समझा पाया या नहीं। जहां बाबा सवाल, मसलन आप आए हो यहाँ मौला की मजलिस में, आप खुद आए नहीं, मौला ने बुलाया। शाबाश। कौन कहीं था, कौन कहीं था, कोई किस मसले में फंसा था, कोई किस परेशानी में फंसा था, सबको मौला ने बुलाया, इमाम बारगाह में इकट्ठा किया। हम नहीं आए, इमाम ने बुलाया। जब इमाम ने बुलाया, कुछ तो देना चाहता होगा ना, मीरपुर खास कुछ तो देना चाहता होगा ना। शहर मीरपुर है भाई, कमाल अदादार हो, बुलाया जो है कुछ तो देना चाहता होगा। सरदार से पूछते हैं आका क्या देना चाहते हैं? आवाज आएगी क्या चाहते हो? आका वो पैसे चाहिए, माल चाहिए। फरमाएंगे फिर नारा ना लगाया कर, है हमारी दरसगाह करबला। शाबाश शाबाश शाबाश, ये है नसीब। आका वो मसला है, वो परेशानी है, वो तकलीफ है, वो टेंशन है, वो चाहिए, वो खत्म होनी चाहिए। इमाम फरमाएंगे जब तू इमाम बारगाह में आता है तेरे सारे मसले वैसे ही खत्म हो जाते। अगर तेरा यकीन खालिस है, इमाम बारगाह में तू कदम रखता है, तेरे मसले खत्म, तेरी टेंशन खत्म, तेरे ऊपर करम। अच्छा आका वो जन्नत देने के लिए बुलाता है। क्या बात सुनो, जन्नत तो मेरी जद ने, मेरी औलाद ने बड़ी सस्ती कर दी। माला वो कैसे? फरमाते सुना नहीं, मेरी जद का फरमान है, जिस बंदे के दिल के अंदर मोहम्मद वाले मोहम्मद की मच्छर के पर के बराबर मोहब्बत होगी वो जहन्नम नहीं जाएगा। बड़े आसान अल्फाज में मैं आपके खिदमत में कहना कोशिश कर रहा हूँ। मच्छर का पर कितना बड़ा होता है, छोटा सा। फरमाया जिस बंदे के दिल के अंदर मच्छर के पर के बराबर मोहब्बत होगी आले मोहम्मद की, वो जहन्नम नहीं जाएगा। इसका मतलब हुसैन इस इमाम बारगाह में न जन्नत देने के लिए बुलाता है, न दुनिया देने के लिए बुलाता है। बुलाता क्यों है? कोई राज तो है ना। बस जो करबला वालों ने हुसैन से मांगा था, जो मैं तुझे कह चुका हूँ, वही तुझे आज भी देने के लिए मौला बुलाता है, और वो है तेरा इमाम। असल में मौला चाहते ये है, हम भूल गए थोड़ा सा। मौला ये चाहते हैं जो चीज दुनिया में रह जानी है वो ना मांगो, जो चीज यही रह जानी है। बंदे को 500 एकड़ जमीन मिल जाए, साथ जाएगी नहीं। 5000 गाड़ी मिल जाए, बड़े बड़े बंगले मिल जाए, कुछ जाएगा? वो इमाम चाहते बंदे समझदार हो जाएं, वो ना मांगे जो कब्र में नहीं होता। आगे क्या कह रहे? इमाम चाहते वो ना मांगे जो फना है, क्या मांगे? वो जो बका है। मौला फिर क्या मांगे? फरमाया 61 हिजरी में 72 में हुसैन से हुसैन मांगा था, तू भी आ इमाम बारगाह में, तू भी हुसैन से महदी मांग। ये है मकसद, तू भी अपना ज़माने का इमाम मांग। ये है दर्से करबला। बेसवाल बन, यकीन के साथ इमाम बारगाह आ, यकीन से जा, तेरे मसले खत्म, तेरे परेशानियां खत्म, तेरी टेंशन खत्म, तेरे घर में बरकत ही बरकत।
ویسے یہاں سندھ میں نے دیکھا ہے بڑی برکت ہے. پیسہ ہونا برکت نہیں, چیزیں ہونا برکت نہیں. سندھ کی دھرتی چپے چپے پر عباس کا عالم, یہ ہے برکت. جس گھر میں دانے نہ ہو عباس کا عالم ہو امیر ہوتا ہے. شاباش بھائی, شاباش بھائی, شاباش شاباش. اور کیا برکت چاہیے؟ یہی تو برکت ہے. ہمارا تو یہ یقین ہے عباس خود کھڑا ہے. جب عباس کا عالم لگا ہو ہم بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں. ایسے ہے نا, ہمارا یقین ہے. بس کوشش کیا کرو اس برکت کو قابو رکھا کرو. بھلا کیسے؟ لاہور سے میں تمہیں پیغام دینا, اس برکت کو قابو رکھا کرو. کیسے؟ علم عباس دیکھا کرو. بس غازی کا علم دیکھ کے حرام نہ دیکھا کرو. مشکل بات تھی, صحیح مشکل بات. مہربانی سید, بہت شکریہ سید, مہربانی سادات. علم عباس دیکھ کے حرام نہ دیکھا کرو. بس برکت کو طبیعت گھبراہٹ ہو نہیں. بسم اللہ. آئیے درود پڑھے چاہیں. ایک دفعہ پھر اپنی زبان کو بابا میں مشکل باتیں تو نہیں کر رہا, تھک تو نہیں گئے بابا؟ کیا بات ہے, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. درس کربلا کیا ہے؟ بے سوال ہونا. درس کربلا کیا ہے؟ وفادار ہونا. اچھا, وفاداری کیسے سمجھ ہے؟ وفا کسے کہتے ہیں؟ مثال دینا ممبر پہ ہے تو نامناسب, لیکن قرآن نے دی ہے تو پھر دینی پڑے گی. جس چیز کو قرآن مثال بنائے تو وہ دینی پڑتی ہے. اصحاب کہف کا کتا ہے. اللہ کہتا ہے وہ ڈائریکٹ جنتی ہے. کتا تو نجس ہوتا ہے, شریعت کے مطابق کتا تو نجس ہوتا ہے. جنتی کیسے بن گیا؟ کہا وفادار جو ہے. کیا بات ہے. کتے کی خصلت دیکھی آپ نے کبھی؟ کتے کی صفت دیکھی؟ ٹھنڈے مارے مالک کو. بازاری کتا نہیں جو جگہ جگہ ہڈی کھاتا ہے, وہ نہیں, جو مالک کا کھاتا ہے. ہر کتا نہیں, مہربانی ہر جو پٹے والا ہے. پٹے والا سمجھتے ہو نا؟ کیا بات ہے. جو پٹے والا ہے اس کا مالک اس کو ٹھنڈے مارے پھر بھی مالک کے پاؤں چاٹتا ہے. مالک دھکے دے کے باہر نکال دے پھر بھی دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے. سارا دن مالک کھانا نہ دے چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے. ہوئے 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 ہوئے, سارا دن بیٹھا رہے گا. کمال اس کا دیکھ, مالک کے گھر میں پیشاب نہیں کرتا. پٹے والا. اس لیے تیری خدمت میں گزارش ہے میرپور, یا تو پریشان ہو جائے گا یا میرا نقطہ سنبھالے گا. کلندرانہ فقیرانہ مشورہ ہے, ضرور جا کر بلا, مگر کم از کم 1 مہینہ پہلے تھوڑا کھا تھوڑا پی, عادت بنا. کیوں؟ پوری زمین ہے خاک شفا. مشورہ میں تجھے دے گیا, مہربانی کے زندہ بنا دے. پوری زمین چپا چپا ہے خاک شفا, تاکہ زیادہ حاجت پیش نہ. مشورہ تھا میں تجھے دے گیا, تو رسول کر گیا. تیری کیا بات ہے؟ کتنی خوبصورت خصلتیں اللہ نے اس میں رکھی ہے. مالک کا وفادار ہے. بس کربلا وفا سکھاتی ہے. یہی درس کربلا ہے. اب وفا کس انداز میں؟ مثال کے ذریعے جو تجھے دے بیٹھا ہوں. حسین کچھ بھی نہ دے, کچھ بھی نہ دے, کیا حسین کو چھوڑیں گے تو نہیں؟ بھائی یہی وفا ہے. یہی امام زمانہ کے سپاہی کی شان ہے. کچھ بھی نہ دے, حسین تو مل گیا نا. ضروری ہے سودے بازی نہیں, کچھ
یہ حسین تو مل گیا نا. نہیں میں سمجھا پایا. ایک شخص آیا تیرے چھٹے امام امام جعفر صادق سرکار کی خدمت میں آیا. میرا سلام ہو رسول کے فرزند. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. سرکار نے فرمایا علیکم السلام. کیسے آنا ہوا؟ سرکار آپ کی زیارت کرنی تھی. کوئی کام سرکار ایک عرضی کرنی تھی. وہ سامنے ایک گھر ہے, دشمن ہے اللہ کا, دشمن ہے آپ کے نانا کا, آپ کے دادا کا, آپ کے گھر کا, مگر اس کے پاس اتنا مال, اتنے اونٹ, اتنی کنیزیں, اتنے غلام, بہت کچھ ہے. مولا میں ہوں آپ کا چاہنے والا, ایک وقت روٹی کھاتا ہوں, ایک وقت بھوکا سوتا ہوں. مولا فرماتے کیا چاہتا ہے؟ مولا دشمن پہ اتنی عطا, دوست پہ اتنا امتحان. امام فرماتے ہیں ویسے تو چلو ایسا کر لیں. جی مولا. اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں, سودا کر لیتے ہیں نا. اس کے بعد جو مال ہے, اونٹ ہے, کنیزیں ہیں, غلام ہیں, تجھے دے دیتے ہیں, اور تیرے دل میں ہم رہتے ہیں وہ اسے دے دیتے ہیں. مولا مجھے یہ سودا منظور نہیں. فرمایا پھر سمجھ قیمت ہی نہیں اس چیز کی جس کے دل میں ہم رہتے ہیں. درس کربلا بابا, بات طویل نہ ہو جائے, آگے بھی پڑھنا ہے. درس کربلا ہے ہماری درسگاہ. شاباش, کربلا سے درس لے, وفادار بن. وفا میں سب کچھ آتا ہے, شکر بھی آتا ہے, صبر بھی آتا ہے, حیا بھی آتا ہے, پاکیزگی بھی آتی ہے, برداشت بھی آتی ہے. وفا میں سب کچھ آتا ہے. یہ نہیں وہ مومن ہے اس کا عقیدہ اور ہے, میرا عقیدہ بڑا ہے. نہیں, تیرا عقیدہ بڑا ہے, کوشش کر عقیدہ اندر رکھ. کبھی سلمان نے بھی کسی کو عقیدہ بتایا؟ کہیں تاریخ میں نیاز مانی کبھی سلمان نے کسی کو اپنا عقیدہ بتایا میں علی کو یہ مانتا ہوں؟ چپ. میں نے کہا عقیدہ زبان سے نہیں, عقیدہ کردار سے ظاہر ہوتا ہے. کردار سے ثابت کر تو کیا عقیدہ رکھتا ہے. اس لیے بات لمبی نہ ہو جائے, طویل نہ ہو جائے. وفا میں سب کچھ آتا ہے اور ہمیں وفا کرنی ہے. یہ ہے درس کربلا. کیوں؟ صدیاں ہو گئی ہم لوگوں کو کہتے پھر رہے ہیں غلام ہو, غلام ہو, علی کا غلام ہو, غلام ہو, غلام ہو, نبی کا غلام ہو, غلام ہو, غلام ہو, پنجتن کا غلام ہو. صدیاں ہو گئی کہتے پھر رہے ہیں. بس بہت ہو گئی, اب تبدیلی آنی چاہیے. ہمارا کردار اتنا کمال ہو, غیر دیکھ کے کہے علی کا غلام, نبی کا غلام, علی کا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم سب ساتھ مل کے چلیں گے. غدیر توڑتی نہیں, جوڑتی ہے. کوئی طریقہ کار نہیں, وہ اور ہے. ہم سب مولا کے نوکر ہیں, ہم سب اس در کے منگتے ہیں, ہم سب اس در کے چاہنے والوں میں سے ہیں. باقی علی معمولی ہستی کا نام تو نہیں, ہر بندے میں اتر جائے. شاعری سے دلچسپی ہے, شاعری سے. اچھا کیا بات ہے. ایک شاعر نے قلم اٹھایا, کمال کر گیا. وہ کہتے ہیں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے, جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے, اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. زندہ باد. پہلے دل کو کعبہ تو بنا. ہائے ہائے, کعبے میں کوئی بت ہوتے ہیں؟ ہونے بھی نہیں چاہیے. کعبہ ہر بت سے پاک ہو. یہ بت بندوں نے کہا یہ مورتیاں بنی ہوئی یہ بت ہیں. خدا کی قسم دنیا کی محبت بت, پیسے کی محبت بت, چیزوں کی محبت بت, یہ سب بت ہیں. بندہ ہو علی والا, بتوں سے محبت کرے نا. یہ دنیا بھوسا ہے کہ مل جاتی ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے, محنت کرنا ہمارا کام ہے, عطا کرنا ان کا کام ہے. پیچھے نہیں پڑ جانا مجھے یہ مل جائے. مجھے ویسے بھی انسان رچتا نہیں. کسی سے پوچھو نا کاروبار شروع کیا کیا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے ایک دفعہ 2 لاکھ 3 لاکھ میں کما لوں بس. 6 مہینے سال 2 سال بعد جب 3 لاکھ کما لیتے ہیں, ہاں جی اب کیا پروگرام ہے؟ 2-3 لاکھ سے کیا بنتا ہے, کم از کم 10 لاکھ کما لیں.
10 لاکھ کما لیا جی اب کافی ہے، بہت ہو گیا. کہتے ہیں 10 لاکھ سے تو آج کچھ بھی نہیں ملتا، پھر کیا چاہیے؟ 20 لاکھ کما لو. 20 لاکھ کما لیے، 3 سال 4 سال بعد 20 لاکھ کما لیے. ہاں بھی اب کافی ہے، خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، یہ تھوڑا ہے. کتنا چاہیے؟ 50 لاکھ کما لو. 50 لاکھ کما کے پھر ہاں بھی کافی ہے. 50 لاکھ سے تو آج مرلہ زمین نہیں ملتی. کتنا چاہیے؟ 2 کروڑ چاہیے. کرتے 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 اور داڑیاں سفید، سر سفید، بلغم ہو گئی، اندر ڈسٹرب ہو گیا، دوائیاں کھانی شروع ہو گئی. ان کے پیچھے بھاگتا رہا جس سے مولا نے منع فرمایا تھا. جن کے لیے اکٹھا کرتے وہ بھی کہتے ہیں بوڑھا کھانکتا بہت ہے. ایسے ہے نا بابا؟ ہاں، محنت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، مگر یہ نہیں میرا ٹارگٹ ہے میں اتنے کما لوں. محنت کرنا میرا کام ہے، عطا وہ کرے گا، جتنی محنت کروں گا عطا کرے گا. مگر میں نے کمانا وہ ہے کہ جو میں اپنے گھروں پہ تختیاں لگا کے، یہ نہیں کہ ہاذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل کوٹھی نہیں ہوتی، اللہ کا فضل کار نہیں ہوتا، اللہ کے فضل کو علی کہتے ہیں. میں کما اس لیے رہا ہوں کہ جو میں کماؤں گا میں مولا پہ خرچ کروں گا. یہ بھی اس کا احسان ہے، میری کمائی قبول کر لے. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ بڑا ضروری ہے بابا. ہاں، جب تک ان چیزوں پہ ہم قابو نہیں پائیں گے ہمیں کربلا سمجھ نہیں آئے گی. پھر بس ماتم کر کے لوہے پڑھ کے مجلس سن کے لنگر کھا کے گھر جا کے بے فکر ہو کے پھر انہی کاموں میں پڑھ لیں گے. ہاں، کربلا اترنی چاہیے، مزاج بدلنے چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، شکر کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، سب کو ساتھ لے چلنے کی طاقت ہونی چاہیے. دھکے نہیں دیتا مومن مومن کو، مومن مومن کا گلہ نہیں کرتا، مومن مومن کی غیبت نہیں کرتا. کیوں کرے مومن کسی کا گلہ، کسی کی غیبت؟ کیوں؟ جو زبان علی علی کرتی ہے وہ زبان گلے کرتی ہے، اچھی نہیں لگتی. معیار مومن ہے. جب تک ہم اس معیار پہ نہیں آئیں گے ہم وہیں کھڑے رہیں گے جہاں ہم تھے. ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمارا امام انتظار میں ہے. پہلا نعرہ میں نے تجھے سنا دیا، دوسرا نعرہ سن، اس کا نچوڑ سن، 2 جملے مصائب اور اجازت. دوسرا نعرہ تو لگاتا ہے حق کا سیدھا، حق کا سیدھا. شاباش. سانوں نے نہیں کہا، کسی کو کوئی شک تو نہیں. ہمارے بڑوں نے، بڑوں کے بڑوں نے، بڑوں کے بڑوں کے بڑوں نے لگایا حق کا سیدھا راستہ. سارے ماشاءاللہ اعلیٰ بندے بیٹھو، کوئی مجھے بتائے گا راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ میں بڑے آرام سے آپ کی خدمت میں پیغام پہنچا رہا ہوں. راستے بابا کس لیے ہوتے ہیں؟ شاباش. مثلا آپ نے جانا ہے حیدرآباد، اگر یہ راستہ نہ ہو آپ حیدرآباد نہیں پہنچ سکتے. یہی راستہ آپ کو حیدرآباد لے جائے گا. میں نہیں سمجھا سکا، میں اور آسان کر کے عرض کرتا ہوں. میں حیدرآباد سے چلا، دوست یاد کرنے والے سارے کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں میر پور خاص. کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا میں نے امام بارگاہ میں ذکر پڑھنا ہے، مجلس پڑھنی ہے، مومنین کی زیارت کرنی ہے، تو واپس آنا ہے. میں میر پور خاص آیا، میں امام بارگاہ نہیں آیا، میری منزل تھی امام بارگاہ. میں میر پور خاص کی گلیوں کے راستے دیکھتا رہا، چوکوں کے راستے دیکھتا رہا، بازاروں کے راستے دیکھتا رہا، سارے راستے دیکھ کے واپس چلا گیا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میر پور کی گلیوں کے راستے دیکھ آیا ہوں، میر پور کے چوکوں کے راستے دیکھ آیا ہوں، بازاروں کے راستے دیکھ آیا ہوں. کہنے لگے سید تیرا جانے کا تو فائدہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. یہی تھی میری تقریر کا پہلا نچوڑ. تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. اس کا مطلب نعرہ ہم کیا لگاتے ہیں؟ حق کا سیدھا. تو پہنچ گیا بات. کبھی ہم نے نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل؟ نہیں. حق کا سیدھا. تو پھر کربلا تجھے مجھے کہتی ہے میں ہوں تیرا راستہ، میرے سے گزر. کربلا جائے کہاں؟ کربلا کہتی
کہتی ہے ہر دور میں جو عاشق اپنی اپنی منزل پہ جاتا تھا، علی کا عاشق علی کی طرف، حسن کا عاشق حسن کی طرف، حسین کا عاشق حسین کی طرف، تو بھی جا، تیری منزل کا نام ہے مہدی۔ اس لیے بابا یہ مجالس، یہ جلوس، یہ عزاداریاں، یہ سب چیزیں ہمیں اپنے امام تک لے جاتی ہیں۔ ہمارا امام ہمارا منتظر بھی ہے، منتظر بھی ہے۔ پہچانو اپنے امام کو، اپنے امام کی معرفت حاصل کرو، اپنے امام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیار کیسے ہونا ہے؟ ایک ہی شرط ہے، پاکیزگی، شرافت، حیا، صبر، شکر، تاکہ سردار جب آئیں بلائیں تو ہم پہنچ جائیں۔ انعام کیا دیں گے؟ 2 انعام سن، بس یہی تقریر کا نچوڑ ہے اور اجازت ہے۔ انعام کیا دیں گے؟ پہلا انعام تو یہ ملے گا کہ اگر تو زندہ ہوا، تیرا امام آ گیا، تو تو جہاں ہوا تیرا پہلا قدم وہیں ہوگا، ایئرپورٹ نہیں جانا پڑے گا، فلائٹ نہیں لینی پڑے گی، اللہ اتنا کرم کرے گا دوسرا قدم تیرا کعبہ میں ہوگا۔ پوچھا معصوم سے، مولا یہ تو چلتے پھرتے بے سامان ہے، وہ بستر پہ سو جائے وہ کیسے پہنچے گا؟ امام فرماتے ہیں اس کو چاہیے انتظار کرے، نماز میں انتظار، عزاداری میں انتظار، کام میں انتظار، نوکری پہ انتظار کرے۔ فرمایا باوضو ہو کے رات کو سو جائے، گھبرائے نہ، صبح اٹھے تکیے کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھے رکا لکھا ہوا ہوگا، جس کا انتظار کر رہے ہو کعبے آ گیا ہے۔ مولا اگر رکے پہ نگاہ نہ گئی کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا انتظار تم کرنا، وعدہ ہم کرتے ہیں، جہاں بھی تم سوئے ہوئے تمہیں بما بستر وہ کعبے بلا لے گا۔ ایک جگہ پنجاب میں مجلس پڑھ رہا تھا میں، یہی جملہ میرے منہ سے نکلا، او بڑا مجمع، ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے سید صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ سویا ہو کہیں فیصل آباد، جڑاوالا، لاہور اور بما بستر مقابے پہنچ جائے، قرآن سے ثابت کرو۔ میں نے کہا معصوم نے کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا۔ کہنے کہ قرآن سے ثابت کرو، میں نے کہا قرآن پڑھا کرنا، کہتا ہے روز پڑھتا ہوں، میں نے کہا ثواب کے لیے پڑھتا ہے، قرآن عقل والوں کے لیے نشان ہے، صرف ثواب کے لیے پڑھتا ہے، عقل والوں کے لیے قرآن نشانی ہے۔ پڑھ کے دیکھ، ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام ہے آصف بن برخیہ، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے، ہزاروں میل کا سفر تخت بلقیس منگوا لیتا ہے۔ میں نے کہا سن، جس محمد کے پسینے سے بنا ہوا تخت بلقیس منگوا لیتا ہے، محمد کا خون مہدی نوکر نہیں بنا سر۔ ایک انعام، دوسرا انعام محبت میں مانا، مولا یہ تو چلتے پھرتے یا سوتوں پہ سامنے، کوئی مر گیا تو دنیا سے چلا گیا کیسے پہنچے گا؟ امام فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے جس کونے دفن ہوگا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں نا، جتنے بھی آپ سب کے دنیا والوں کے، یہ سب سانسوں کی ڈوری تک کے رشتہ دار ہیں۔ سانسوں کی ڈوری ختم، میت اٹھاؤ، میت نہلاؤ، قبر میں ڈالو، چھٹی، رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ کوئی کبھی نہیں کہتا میں اپنے باپ کا، اپنے بیٹے کا، اپنے بھائی کا، حاضر میت رشتہ توڑ دیتا ہے۔ خوش نصیب ہوگا اگر تو سمجھ گیا، تیری قبر پہ امام آئے گا، آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا، تو اٹھے گا، کتب میں لکھا ہے تو اٹھے گا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا۔ مولا پوچھیں گے کس کو دیکھ رہا ہے؟ مولا مجھے جو اپنے دفنانے آئے تھے۔ امام فرمائیں گے اپنے ہوتے تو تجھ سے رشتہ نہ توڑتے ہیں، تیرا اپنا اصل میں ہوں جو موجود ہوں۔ ذکر شبیر کو فتووں سے دبانے والے، ذکر شبیر کو فتووں سے دبانے والے، کتنے نادان ہیں سورج کو چھپانے والے، کتنے نادان ہیں سورج کو چھپانے والے۔ غیب سے آتی ہے صدائے مہدی، ذکر شبیر کرو ہمیں بچانے والا۔ بہت خوب چھوٹے بھائیوں، میں شاعری میں چلا گیا تو بہت بڑی طویل ہو جاتی ہے۔